دیکھیں پاکستانی عوام کے لیے اچھی خبریں بھی ہیں اور حکومت کے حوالے سے کیا کچھ چل رہا ہے، اندر کیا کھچڑی بن رہی ہے، روز کچھ نیا سے نیا سننے کو مل رہا ہے۔ اگر ہم سہیل وڑائچ صاحب کے کالم سے لے کے آگے کچھ پیٹرن دیکھیں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب معلوم ہوتی ہیں، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو منانے کا جو مشن ہو اور پھر وہاں پر بھی محسن سپیڈ جو ہے وہ آتی ہے اور ان کو پارلیمنٹ میں لاتی ہے، بجٹ کیسے منظور ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سنانے لگے ہیں اور وہ یہ سنانے لگے ہیں کہ ایک جو فیصل واڈا جو مقتدر حلقوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، فیصل واڈا نے آج کابینہ کے ایک رکن کی اور فیڈرل سیکرٹری کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے اور وزیر خزانہ کے سامنے جو ہے یہ مطالبہ کیا ہے، پارلیمنٹ کے میں جو ہے بیٹھ کر انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ ایکسکلوسیو چیز ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ رات جو ہے ایک بڑی ہی ایک جو ہے کامیاب جو ہے رات وہ گزری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی پاکستان کے لیے، اور پوری دنیا نے جو ہے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اس میں ایران اور امریکہ پیس ڈیل کے حوالے سے وہ اعلان کرتے ہیں اور تاریخ بتاتے ہیں کہ جمعے کو دن جو ہے یہ ایک تاریخی ایم او یو پر جو ہے وہ دستخط ہونے جا رہے ہیں جنیوا میں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد یہی چیز انڈوس کرتے ہیں، اسٹریٹ آف ہرمز اور ناکہ بندی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں اور آئل فلو کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس کی توثیق کرتا ہے، اور اس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ ان کی ایک بڑی ایک اہم چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور وہ اپنی ٹویٹ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ تو اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے، لیکن آج کی بڑی ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی فیصل واڈا جو کہ بڑے ہی جو بھی وہ بات کرتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے اور غیر ضروری وہ بات نہیں کرتے، کسی ایشو پہ آتے ہیں تو بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ یہی کچھ آج ہم نے دیکھا جو کہ سینٹ کی خزانہ کی جو کمیٹی تھی، سٹینڈنگ کمیٹی، جس میں فائنانس بل کے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی تھیں، معاملات ڈسکس ہو رہے تھے، سلیم مانوی والا اس کو چیئر کر رہے تھے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب خود وہاں پر بیٹھے تھے، ایف بی آر کے چیئرمین لنگڑیال صاحب وہاں پر بیٹھے تھے، کامرس کے سیکرٹری وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف جو ہے انوشا رحمان بیٹھی ہوئی تھیں اور دیگر ان کے ساتھ طلعہ محمود اور دیگر ارکان بھی موجود تھے۔ تمام بیوروکریسی سے جو ہے کھچکھچ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا کمیٹی روم، اور یہ کوئی 2:30 بجے کا ٹائم تھا اس کے بعد کہ فیصل واڈا آئے اور انہوں نے اتنی بڑی جو ہے ایک بکلیٹ دستاویزات جو ہیں وہ چیئرمین کمیٹی کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد وزیر خزانہ کے سامنے رکھیں اور یہ کہا کہ یہ وہ 100 ارب روپے کا سکیم ہے جو موجودہ حکومت جو ہے میں ہوا ہے، اور یہ نقصان ہوا ہے جو کہ نیشنل ایکسچیکر کو ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سکینڈل جو ہے وہ سیدھا سیدھا ہتھ کڑیوں والا ہے، اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پر سیک کرنا چاہیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر جو کہ کابینہ کے ایک بڑے متحرک رکن ہیں، انڈسٹری، وزارت انڈسٹری اور پروڈکشن کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور سیکرٹری جو سیف انجم ہیں ان کے استعفے کا جو ہے مطالبہ کیا۔ یہ معاملہ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل چونکہ امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں وہ پورٹس پر کچھ ماہ سے جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں، وہ پڑی ہوئی ہیں، اور ان کے جو کلیئرنس کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، اور ایک جو انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ جو ہے جو کہ انڈسٹری کا ایک محکمہ ہے، انہوں نے کچھ ایسی شرائط وہاں پر لگائی ہوئی ہیں جو کہ آج کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہے کہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہے اور غیر قانونی طور پر انہوں نے کوئی ایس آر اوز نکالے ہیں، اور اس کو جو ہے ایک کارٹل جو ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، مافیا کو سپورٹ کرنے کے لیے جو وہ کاروباری لوگوں کا جو ایک یہ کاروبار ہے اس کو بری طرح جو ہے وہ سبوتاش کیا ہے، اور اپنا وہاں پر فیصل واڈا بولے کہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں، اور یہ کاروباری لوگ جو ہے 8-9 ماہ سے ان سرکاری دفاتر کے وہ چکر لگا رہے ہیں لیکن ان کی کوئی داد رسی نہیں ہو رہی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ مافیا ہے گاڑیوں کا جو کہ مینوفیکچرز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ جو امپورٹرز ہیں، یہ جو کاروباری لوگ ہیں، ان کے کاروبار کو بری طرح جو ہے وہ سبوتاش کیا جا رہا ہے۔ فیصل واڈا نے جو ہے ایک جو میں نے بتایا کہ دستاویزات
کمیٹی کے سامنے رکھی اور انہوں نے تفصیلی طور پر چیزوں سے جو ہے وہ آگاہ کیا اور اس میں بتایا گیا کہ جتنے بھی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سیکٹری نے ان کی حمایت کی, اس کے ساتھ دیگر جو سیکٹریز کامرس کے بیٹھے ہوئے تھے جواد پال صاحب, انہوں نے بھی بات کی. وزیر خزانہ بھی چپ ہو گئے کہ بھائی یہ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں. چیئرمین ایف بی آر لنگڑیال صاحب جو ہیں انہوں نے لیٹرز لکھے, وہ بھی خاموش تھے, اور وہاں پر ایک ہو کا عالم ہو گیا کہ یہ فیصل واڈا صاحب نے یہ کیا بات کر دی ہے کہ ہارون اختر کا استعفیٰ لیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ ہارون اختر بزنس مین کاروبار کو سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور سیف انجم جو ہے اس پر بہت سے اعتراضات ہیں, اور جو ابھی ہم آپ کو ایکسکلوسیو فوٹیج دکھائیں گے اس میں فیصل واڈا بول رہے ہیں کہ سیف انجم نہ صرف سیکٹری جو انڈسٹری ہیں بلکہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں, فیلڈ مارشل بھی ہیں اور چیئرمین نیب بھی ہیں, اور وہ ہر کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ نے یہ بھی الزام لگایا کہ فیصل واڈا نے کہ جو سیکٹری جو سیف انجم ہیں وہ کچھ مہینے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں, کچھ جنیوا میں کچھ پیلس میں شفٹ ہونے میں کہ ان کی جو ہے منصوبہ بندی ہے. تمام تر چیزیں یہ ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں, لیکن جو سب سے اہم جو چیز ہے کہ ہم نے جو سیف انجم صاحب کا جب دیکھا ریکارڈ تو سیف انجم صاحب جو ہیں ہمیں یاد آیا کہ کچھ عرصہ پہلا جب پچھلے سال جب یہ یوٹیلیٹی سٹورز کو جب بند کیا جا رہا تھا تو چونکہ یہ سیکٹری یہ انڈسٹری ہیں تو اس کے جو یوٹیلیٹی سٹورز کے یہ کوئی بورڈ کے کوئی چیئرمین بھی ہیں, تو انہوں نے جو کوئی 20-21 ارب روپے کا پیکیج تھا ان جو غریبوں کا کے لیے جن کو نوکریوں سے نکالا جا رہا تھا تو ان کی جو پہلی قسط ہے وہ کوئی 3-4 ماہ لیٹ انہوں نے کی اور ابھی دوسری 3 قسطیں رہتی ہیں. تو وہ ہم نے پوچھا کہ جی یہ کیوں مطلب کہ انہوں نے ڈیلے کیا, ان غریبوں کو کیوں نہیں پیسے دیے گئے, حالانکہ وزیر اعظم نے منظوری دی, ای سی سی نے منظوری دی, تمام فورمز نے منظوری دی, پیکیج آ گیا ان جو لوگوں کو نکالنے کے حوالے سے کہ ان کو جی مالی امداد دیں اور ان کو گھر بھیجیں, لیکن ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے. تو پتہ چلا کہ یہ جو سیکٹری سیف انجم صاحب تھے انہوں نے ہولڈ کیے ہوئے تھے. کیوں؟ تاکہ وہاں پر بینکوں میں رکھ کر اس پہ منافع کمایا جا سکے اور دیگر الزامات ان پر لگائے گئے تھے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں. لیکن آج جو فیصل واڈا ہے انہوں نے سیف انجم اور ہارون اختر سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے فون سے ہم نے خود جو وہاں پر اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو وہاں پر کچھ ریکارڈنگ کی ہے وہ ذرا آپ سن لیں, اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. انڈسٹری اور کامرس لکھ رہی ہے, سب ڈاکومنٹ لگے ہوئے. انڈسٹری میں ای ڈی بی جو ہے وہ ای ڈی بی سے کون ہے سڑک پہ آئے, وہ حسین آپ کو ایکسپلین کرے گی. 100+ بلین ہم یوز کر چکے اب تک اس پالیسی اور انلیگل نوٹیفیکیشن کے اوپر. اور یہاں جو سیکرٹری صاحب ہیں آپ کے انڈسٹریز کے, مجھے سیف انجم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا اتنا اس پہ انٹرسٹ کیا ہے, اس انڈسٹری کا انٹرسٹ کیوں ہے, اس میں آپ یہ لیٹر بازی کر رہے ہیں, یہ بائی پاس کیوں کر رہے ہیں, آپ پورے پاکستان کو آپ سائڈ پہ لگا دیا ہے. یہ سیف انجم صاحب نہیں, سیف انجم صاحب تو یہاں نہیں, ہاں ایکس سیکٹر کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور ایف بی آر آپ کو لکھ رہا ہے فائنانس منسٹر صاحب, ایف بی آر کی کاپی لگی تھی, ایف بی آر لکھ رہا ہے یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لاسٹ پیج پہ لکھ رہی ہے 11 جون کو کہ آپ کا یہ پیرامیٹر نہیں ہے. کامرس لکھ رہی ہے, لیکن سیف انجم صاحب بضد ہیں کہ انہوں نے یہ پالیسی پاس کرا کے, اور اس میں مزیدار چیز کیا ہے, ایکٹ پاس نہیں ہوا سر وچ از اے کرمنل آفینس. منسٹر نیڈس ٹو بی سیکڈ فار اٹ اینڈ دی سیکرٹری. اس کے اندر آپ سیک کے نیچے جا ہی سکتے سر, کیونکہ یہ تو ہتھکڑیوں والا کیس ہے سر. اس میں سر ایوری ڈاکیومنٹ منٹس آف دا میٹنگ کہہ رہی ہے سر کہ آپ نہیں کر سکتے. چیئرمین صاحب پھر میری درخواست یہ ہوگی پھر کہ ایک تو سن لیجیے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب یا اسپیشل سیکرٹری آپ بیٹھے ہیں ان کی بات سن لیجیے. دوسرا یہ ہے آئی تھنک واٹس اونلی فیئر سیکرٹری صاحب کہ پھر the concerned minister and the secretary should be here. I requested, but یہ 8 مہینے سے پاگل لوگ ہیں دروازوں کے باہر بیٹھ کر. ایک الگ آدمی سے سڑک پہ آنے کو تیار ہو گیا جس کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے. 4 آدمیوں کی منوپلی آپ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, I am talking based on documents sir. Nothing is narrated by me. آپ مجھے بتائیں سر کہ اس کے اندر ایک خدا کیا نام ہے جی, خدا بخشی ان کے جو وہ سالوں کے لیے پورا بورڈ اڑا دیا پرائیویٹ, وہ بھی اس کے آرکیٹیکٹ. اور سر یہ بغیر
EDB की जगह अब अहमद साहब को लाए CEO, he was eyeing for that, उसके लिए पूरा बोर्ड उड़ गया। सैफ अंजुम साहब जो है वो सेक्रेटरी नहीं है सर अभी, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, वो नैब के चेयरमैन भी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फील्ड मार्शल भी हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज के सर द मिनिस्टर who's Harun Akhtar, surprisingly who knows business, I have a lot of regard for him, but I'm surprised कि सर एक कार्टेल बनाने के लिए पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है। अच्छा जो सैफ अंजुम साहब हैं वो रिटायर भी हो रहे हैं कुछ महीनों में, तो उन्होंने मेरे ख्याल जिनीवा में कोई पैलेस शैलेस में रहने की तैयारी कर ली है। तो ये तो केस फाइनेंस मिनिस्टर साहब अगर आप 10 मिनट देंगे ना सर इसमें, सर यू नो कि किस किस्म की चीज़ें हो रही हैं सर। सर साहब आपको जैसे मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी बना दी है, तो ऑटो पॉलिसी इज अंडर कंसिडरेशन एट दिस पॉइंट इन टाइम, इसीलिए हम एक्चुअली कुछ हमने टेबल नहीं किया इन द पार्लियामेंट, तो वो की डिलिब्रेशन आ तो लेकिन सर मेरी गुजारिश सुनिए सर, आपने बिल्कुल अच्छा उसमें पे भी लोग जिनमें अरबों रुपए की करप्शन, खरबों रुपए की करप्शन हो रही है। वी हैव लॉस्ट मोर देन 100 बिलियन ऑफ रेवेन्यू सर। तो सर उनको फिर आप चेयरमैन साहब आप रिक्वेस्ट कर लें। If it's not being taken up in the नहीं, budget, issue तो then what he can, रिक्वेस्ट मेरी सर, वो कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि अभी पॉलिसी बन रही है, इस पॉलिसी के तहत आपने 8 महीने से 125 अरब रुपए का नुकसान एक्सचेकर को दे दिया और बाकी रोड पे कस्टम में लोग फंसे हुए हैं। चेयरमैन साहब भी आ गए हमारे फेवरेट FBR के, जिन्होंने इस बार मौके के ऊपर लेटर लिख दिया है जबरदस्त किस्म का। चेयरमैन साहब आपकी बड़ी जरूरत है सर। हुक्म चेयरमैन साहब चाहे इनको इंडस्ट्री को भी आपकी डोमेन नहीं है भाई, तो पास ही नहीं हुआ, आप कैसे कर रहे हैं? मतलब चेयरमैन FBR ऑन बोर्ड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह रही है, कॉमर्स कह रही है, लेकिन एक सैफ अंजुम और एक जहेज में जो हमेशा में मिनिस्टर मिलते हैं हारून अख्तर साहब, जो मेरे लिए काबिल इज्जत, इससे पहले तक तो बहुत थे। ठीक है सर, आप मुझे maybe बताएं he is not aware of it. सर ये 8 महीने से वो उनको सर जिसे सर ये हथकड़ी वाला जो चेयरमैन जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब How do we proceed on this now? नहीं ये केस को थोड़ा बताएं तो सही है। अरे मैं ये बता तो रहा हूँ सर, पेपर के साथ बता रहा हूँ, एक ही कागज से ढूंढेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब इतना काम सर आपने बैंकिंग सेक्टर में नहीं किया होगा, चेयरमैन साहब ने नहीं किया होगा जितना मैंने आपकी फाइल नहीं। चेयरमैन साहब बताएं लंगड़ियाल साहब, आप बता दें क्या है ये केस? आपके लिए जो बता रहे हैं उनको भी हम संभाल रहे हैं सर। मैं तो 2 दफा मूवी दे चुका हूँ आपकी, बिकॉज आपकी नीयत साहब माइनस के नहीं टारगेट पूरे हुए, लेकिन आपके साथ कर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये तो सर पूरा सर यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज। तो वहाँ तो सिर्फ ये होता है कि सर आपका हुक्म क्या है, तामील हो जाएगी। और मैं तो खुद एक सब्जेक्ट के ऊपर इशू किया, उस पर मुझे ब्लेम कर दिया आपकी काबीना ने। सर थे मौजूद, फैसला भी वही किया जो मैंने कहा पाकिस्तान के मफाद में। एंड दिस सैफ अंजुम नीड्स टू बी टेकन ऑफ टुडे। अगले 48 घंटे में सर मैं तो इसके ऊपर डिस्पैच कर दूंगा जो मेरा काम। साहब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आई थिंक अलाउ द इंडस्ट्री टू बी हियर। जी, तो ये तमाम तर मामलात थे, और जिस तरह के फैसल वाडा ने सबूत भी रखे और तमाम तर चीज़ें, और बड़े खुले आम उन्होंने बताया कि वज़ीर ख़ज़ाना को, और वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया भी है कि ऑटो पॉलिसी आ रही है, तमाम तर मामलात हो रहे हैं, लेकिन उस पर भी फैसल वाडा जो है वो चुप नहीं हुए। और उन्होंने बताया कि ये तमाम तरह, उन्होंने ये भी बताया कि सोलर के मामले पे भी मैंने आवाज़ उठाई थी और ये लोग मेरे पीछे हो गए थे, तमाम तर मामलात है। लेकिन अब देखते हैं कि करवट ऊन किस करवट बैठता है, क्योंकि कल जो है बड़ा अहम दिन है, और उसमें जो है ये इंडस्ट्री के जो SPM हैं, SAPM हैं, हारून अख्तर, और जो सेक्रेटरी सैफ अंजुम, उनको भी बुलाया है। तो ये किस तरफ रुख इख्तियार करता है, ये भी जो है वो देखने वाली बात है। तो एक और जो 2 अहम चीज़ें हैं वो ये है कि जी वज़ीर ख़ज़ाना ने अंदिया दिया है कि सुपर टैक्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। 50 करोड़ रुपए तक की जो है वो हद तक जो है उसको बेसिकली ख़त्म करने के कहा गया है कि जिसको कारोबार जो 50 करोड़ तक का है उसको जो है एग्जेम्पशन दी जाएगी, और इसको हम 1 अरब तक लेके जाने की बात वो कर रहे हैं। तो सुपर टैक्स पे जो है मामलात हैं, मिडिल क्लास के लिए इस पे बजट में क्या कुछ चीज़ें हैं उस पर भी जो है बात हो रही है। और अब चूँकि एक तरफ पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है, दूसरी तरफ स्टैंडिंग कमेटीज़ में जो है फाइनेंस बिल पर जो है वो डिटेल डिस्कशन हो रही है, टैक्सेस के हवाले से मामलात हो रहे हैं, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं।
اب جی ہم آتے ہیں کہ جو ایک خوشخبری آئی ہے، پاکستان کا ایک بڑا اعزاز ہوا ہے کہ پاکستان نے ایک بہترین ثالث کردار ادا کیا ہے، اور اس میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنی ایک اہم ٹویٹ میں یہ بتایا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو انہوں نے ریئل ہیروز کا قرار دیا ہے، جو کہ راتوں کو جاگتے بھی رہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایکسپرٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے کہ جنرل عاصم منیر نے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی ہے، اور اس بار صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے لیے یہ ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ہم کچھ فیکٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جب یہ نیگوسیشن ہو رہی تھی، جب اسلام آباد ٹاک سے لے کے آگے جتنے بھی جو پروسیس ہو رہے تھے، ہر ہفتے جو ہے ٹرمپ ایک بات کرتے کہ جی اس دفعہ ہم ایران کو اٹیک کرنے جا رہے ہیں، تو اسی وقت آپ کو یہ بات دیکھنے کو چیز ملتی کہ یہ لکھتے کہ میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل اور وزیراعظم شہباز شریف کا کہ انہوں نے مجھے منع کیا، پاکستان نے منع کیا اٹیک کرنے سے، تو ہم بات چیت پر آ رہے ہیں۔ اس تمام سینیریو میں بہت ہی اہم 2 وزٹ ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے، اور تقریباً 4 وزٹ جو ہیں انڈیویجلی وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے تہران کے ہوئے۔ یہ جو تمام تر جو وزٹس ہو رہے تھے اس میں ایرانی قیادت کو جو ہے وہ کرنے کی بات کی جا رہی تھی، ان کو قائل کیا جا رہا تھا، اور جو درمیانی راستہ نکالنے کے حوالے سے بہت سی زیادہ چیزیں، اور بیان بازی کے حوالے سے چیزیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ یہ 4 وزٹ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران کے کیے اور 2 فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کیے، تو یہ اس طرح نہیں تھا کہ جہاز جاتا تھا اور واپس آ جاتا تھا اور بہت ریلیکس ماحول میں، یہ بہت ٹینس ماحول میں جو ہے، اور بہت خطرناک صورتحال تھی، کیونکہ خطرہ تھا اسرائیل کی جانب سے ایئر اسٹرائک کا، پاکستانی جو پلینز جاتے تھے ان کو، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے قطر اور دیگر جگہوں پہ دیکھا کہ جب ایران اور امریکہ کے جب مذاکرات ہوتے تھے تو ایرانی قیادت کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے، جو ثالث والی جگہ ہوتی تھی اس کو ہٹ کرتے تھے۔ تو یہ بڑے خطرناک جو ہے ان کے وزٹ ہوتے تھے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کبھی جو ہے اپنی جو ہے مشہوری کے لیے کوئی ہم نے نہیں دیکھا کوئی چیز، کیونکہ جو بھی خبریں چلتی تھیں وہ ایرانی میڈیا بتاتا تھا، اور پھر پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ چلتا تھا کہ بھئی وزیر داخلہ محسن نقوی وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مشتبہ خامنائی صاحب کے لیے بھی بڑے اہم فیلڈ مارشل سے عاصم منیر کے میسیجز وہاں تک پہنچائے، اپنے جو ایرانی ہم منصب ہیں ان سے ملاقاتیں، ایرانی وزیر خارجہ سے اور ان کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں ان سب سے ملاقاتیں رہیں۔ تو جمعے کے دن جنیوا میں ایک بڑا اہم تاریخی جو ہے معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور امید یہی ہے کہ اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن ہم آخر میں جاتے جاتے یہ آپ کو خوشخبری سنائیں کہ جو ہمارے جو پیٹرولیم ڈویژن کے جو سورسز ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ ہے اس پہ بڑی پیش رفت کا امکان ہے، اور اس پر بہت جلد کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور SNGPL اور SSGC دونوں پاکستانی کمپنیاں ہیں، یہ مل کر جو ہے اس پروجیکٹ کو مکمل کریں گی، اور اس میں کوئی 3 سے 4 ارب ڈالر کی جو ہے سالانہ گیس پاکستان کو ملے گی، اور یقینی طور پر ایک جو انرجی کرائسس ہے اس میں جو ہے بڑی حد تک جو ہے اس میں جو ہے کمی آئے گی، اور یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا، اور انرجی کی جو پرائسز ہیں وہ بھی کم ہوں گی۔ تو پاکستان کے لیے اچھے دن آ رہے ہیں، امید ہے کہ اس پہ جو ہے مزید پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، اور معاشی طور پر جو ہے پاکستان جو ہے اس کو اب وہ ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے، تاکہ ہماری یہاں پر غربت ختم ہو سکے اور عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔